حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ ہے۔ ایک شخص نے اپنے کزن کو، اپنے چچا کے بیٹے کو، چچا زاد کو قتل کر دیا اور خود ہی اس کا مدعی بن کے حضرت موسیٰ کے پاس آیا کہ بتائیے جناب میرے اس بھائی کو کس نے قتل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے ایک سادی سی بات کی، کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ گائے کا کچھ حصہ مقتول کو مارو، وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ یہ پہلا سپارہ ہے قرآن مجید کا، آپ اس کو دیکھ لیں، یہ آیت نمبر 67 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اب وہ چونکہ ذبح کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ مجرم تو میں خود ہوں، وہ ذبح چونکہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس سے کہا کہ مارو ایک حصہ گائے کا، اس کو تو اٹھ کے بتا دے گا۔ تو اس نے جواب کیا دیا؟ قالوا اتتخذون ہزوا، کہنے لگا آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جب کہا نہیں ذبح کرنی ہے تو اب ذرا دیکھیے کرنا نہیں نہ چاہ رہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اے موسیٰ پھر آپ نہ رب سے دعا کریں کہ وہ ذرا کھول کے بتائے وہ گائیں کس طرح کی ہو، ارادہ نہیں نہ ذبح کرنے، آپ دعا کریں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، فرمایا کہ رب کہتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ بچیا ہو، اوان بین ذالک، ان کے درمیان ہو، یعنی جوان گائے ہو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، لو اگلی بات سن لو، کہنے لگے آپ دعا کریں رب سے کہ وہ کھول کے بتائے اس کا رنگ کس طرح کا ہو، رنگ بتائیں کس طرح کا۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء، فرمایا رب فرماتا ہے کہ صفرا رنگ کی ہو، یعنی گہرے زرد رنگ کی ہو۔ یہ رب فرماتا ہے اس طرح کی گائے ذبح کرو۔ فاقع لونھا تسر الناظرین، اور جب کوئی اسے دیکھے تو اسے اچھا بھی لگے، آنکھوں کو اچھی لگے وہ گائے، اس طرح کی گائیں ذبح کرو۔ لو اتنی باتیں بتا دی۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے نہیں آپ پھر دعا کریں اللہ ذرا کھول کے بتائے گائیں کس طرح کی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، ہمیں ذرا گائیں پر شبہ پڑ گیا ہے کس طرح کی ذبح کرنی چاہیے۔ وَإِنَّا انشاءاللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم ہدایت پا جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، گائیں اس طرح کی ہو کہ وہ کبھی کھیتی میں نہ چلائی گئی ہو، یعنی اس کو کبھی کام نہ اس سے لیا گیا ہو۔ بیل کو لوگ لگاتے تھے نا، جو کام آج ٹریکٹر سے لیا جاتا ہے وہ گائے بیل سے لیا جاتا تھا، تو وہ کھیتی باڑی کے کام نہ اس کو لگایا گیا ہو۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ اس سے پانی نکالا گیا ہو، نہ کھیت چلانے ہل چلانے میں لگائی گئی ہو، اور وہ جو کنواں ہوتا تھا جس کے گرد گائیں گھومتی تھی، تو کہا وہ بھی کام اس نے نہ کیا ہو گائے نے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ ہر عیب سے پاک ہونی چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب کہنے لگے اب آپ صحیح بات لے کے آئیں، اب سوال ختم ہو گئے نا، کہنے لگے اب آپ بات فذبحوہا، انہوں نے ذبح کر دی۔ وما کادوا یفعلون، پر ایسا کرتے نظر آتے، لگتا نہیں تھا کریں گے ذبح پر ذبح۔ اچھا یہ گائیں پھر ملی کیسے؟ امام خازن کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا، تو اس کا آخری وقت آ گیا تو اس کے پاس جو کل جمع پونجی تھی وہ ایک بچیا تھی، گائیں کی بچیا ویڑی، اس کے پاس وہ ایک بچیا تھی صرف۔ تو اس نے اس طرح کیا کہ اس کی گردن پر ایک مہر لگائی، اللہ کے نام پر بطور امانت اس نے اس کو جنگل میں چھوڑا، کہا یا اللہ میرا بیٹا ایک ہی ہے وہ بھی چھوٹا ہے، اس کی حفاظت کرنا،
اور میرے بیٹے کو پہنچا دینا۔ بچہ بالغ ہو گیا، اس کی ماں نے کہا بیٹا جو امانتیں رب کے پاس رکھوائی جائیں نا ان میں خیانتیں نہیں ہوا کرتی، جا کے جنگل میں آواز دے تیری گائے واپس آ جائے گی۔ اس نے جا کے جنگل میں آواز دی کہ وہ جو میرے باپ نے امانت رکھوائی تھی وہ کدھر ہے؟ وہ نشان لگی ہوئی گائیں دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ واللہ خیر الرازقین، جب رب بندوبست کرے، جب اللہ بندوبست کرے تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے۔ وہ گائے آ گئی۔ اب اس نے کیا کیا اس نوجوان نے کہ وہ گائے گھر لایا، ماں سے آ کے کہا کہ اماں یہ تو اللہ نے فضل کر دیا۔ ماں کہنے لگی پتر حالات ہمارے خراب ہیں، منڈی میں لے جا اسے بیچ دے، لیکن سودا میری مرضی کے بغیر طے نہ کرنا۔ کس کی مرضی کے بغیر؟ کس کی؟ اماں کی مرضی۔ اور سنو یار، تھے کچھ لوگ جن کو لوگوں نے تانے بھی دیے کہ تم ماں کے پیچھے لگ گیا ہے، لوگوں نے بڑا کچھ کہا، پر جو ماں کی مرضی پہ لگے ناکام نہیں ہوتے زندگی میں۔ یہ دیکھو ماں کی مرضی پہ لگا۔ اس کی قیمت کتنی تھی گائے کی؟ بڑی مہنگی تھی، پر 3 دینار کی تھی۔ منڈی میں لے گیا، 3 دینار اس کی قیمت لگ گئی۔ تو ماں نے کہا تھا میری مرضی کے بغیر سودا نہ کرنا۔ اب بچے تو نہیں نا مانتے، اماں کو کیا پتا باہر بزنس کیا ہے، لین دین کیا ہے، پر ماں نے کہا تھا میری مرضی۔ بندہ دے رہا ہے اسے 3 دینار، اس نے کہا جی میں نے طے تب کرنا ہے، ڈن تب کرنا ہے، پہلے اماں سے پوچھنا ہے۔ گھر جا کے اماں سے پوچھا، اماں کہنے لگی دے دے۔ واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں 6 دینار دیتا ہوں پر میری شرط ہے، ماں سے نہیں پوچھنا۔ اس نے کہا تو 12 بھی دے، ڈن تب بھی ہونا ہے جب اماں نے کہنا ہے۔ وہ جب اس طرح کی اس نے گفتگو کی، واپس اپنی والدہ کے پاس گئے، کہنے لگے اماں سمجھ نہیں آتی، 3 دینار کی گائیں بندہ 12 میں خریدنے کو تیار ہے، شرط لگاتا ہے کہ اماں سے نہیں پوچھنا۔ تو والدہ کہنے لگی پتر پہلے اس سے جا کے پوچھ کیا وہ ہے کون؟ یہ کوئی روحانی معاملہ ہے، کوئی غیبی مدد ہے، پوچھ۔ اس سے جا کے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں تو فرشتہ ہوں اللہ کا، تو نے گائیں بیچنی نہیں، اس لیے کہ تیرا باپ بھی نیک ہے، تیری ماں بھی نیک ہے، رب تیرے رزق میں برکت پیدا فرمانا چاہتا ہے۔ ماں باپ نیک ہونا رزق میں برکت ہو جاتی، ماں باپ نیک ہوں ان کی صالحیت کا اثر پہنچتا ہے بچوں تک۔ رزق حلال کما کے لانے والے ہوں تو گھر میں برکت ہوتی ہے۔ جا کے کہا کہ تیرے ماں باپ نیک تھے، اسے نہ بیچنا گائے کو، تو کیا کریں؟ کہنے لگے بنی اسرائیل والے سوال کر کر کے خود مشکل میں آ گئے۔ اب وہ ایسی گائے جو جوان بھی ہو، یہاں تو ہر غریب آدمی اپنی گائیں یہاں لگا دیتا ہے، کھیتی باڑی میں یہاں لگا دیتا ہے، کنویں میں پانی نکالنے میں، تو یہاں تو ہر ایک کی گائیں، تو ایسی گائیں جس کا رنگ بھی اتنا پیارا ہو، زیادہ بوڑھی زیادہ بچی بھی نہ ہو، اور ابھی تک کھیت میں بھی نہ لگی ہو، وہ سوائے تیرے کہیں نہیں ہے۔ اس نے کہا چل پھر مہربانی کر بتا میں کتنے کو دوں گائیں، اگر وہ آ جائیں تو کتنے کو بیچنی ہے؟ اسے کہنا کوئی نہیں، ریٹ تو زیادہ کرنا ہی نہیں، ان سے کہنا گائے کے اندر سے گوشت نکال دیں اور جتنا گوشت ہے اتنے پیسے بھر دیں، اس کی کھلڑی بھر دیں۔ اب وہ بنی اسرائیل والے ڈھونڈتے پہنچ گئے، کہا جناب گائیں 3 دینار کی یا 6 لے لو۔ اس نے کہا نہ بھائی، ذبح کروں گا، گوشت نکالوں گا، جتنا وزن گوشت کا اتنے پیسے بھرو گے کھال میں تو پھر گائے تمہیں ملے گی۔ اب مجبور تھے، کیا کرتے؟ ابن کثیر حدیث لائے ہیں، امام سیوطی نے در منصور میں بھی لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جوانوں اور اسے دل کی تختی پہ لکھو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر بنی اسرائیل والے زیادہ سوال نہ کرتے تو اتنی مشکل کا شکار نہ ہوتے۔ انہوں نے سوال اتنے کیے کہ چارہ نہیں ہے اب ان کے لیے، چارہ نہیں ہے اب ان کے لیے کہ یہ ادھر ادھر جا سکے، مجبوری بن گئی، یہی گائے خریدنی ہے، یہی لے جانی ہے۔ اب اتنا سارا مال جمع کر کے وہ گائے خریدی، ذبح کی، تو مقتول کو جب اس کا ایک حصہ مارا تو اس نے اٹھ کے کہہ دیا یہ جو مدعی بنا ہوا ہے نا،
یہی تو میرا قاتل ہے، یہی تو میرا قاتل ہے، یہی تو ہے۔ زندگیاں ہماری بیت جاتی ہیں لوگوں کو راضی کرنے میں۔ آپ یقین کریں، میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں جو ذہنی طور پر تھک گئے، جو لوگوں کو مطمئن کرنے میں اتنا زیادہ بولے کہ وہ ان کا ذہن وہ یادداشت کھو بیٹھا کہ میں نے کل کیا کہا تھا اور آج میں کیا کہہ رہا ہوں۔ صرف عوامی سطح پر اپنے آپ کو کلیئر کرتے کرتے اتنی دور نکل گئے کہ ذاتی زندگی کوئی نہ بچی، اپنا کچھ بچا ہی نہیں۔ دوستو چھوڑو، ادھر کی دنیا راضی کی تو ادھر کی ناراض ہو گئی، اس طرف کے لوگوں کو خوش کیا تو دوسری جانب کے بگڑ گئے۔ اپنے محبوب کی رضا تلاش کرو، اپنے نبی پاک علیہ السلام کی مرضی پہ چلنا سیکھو۔ ہمارے دنیا میں سب سے بڑے دنیا اور آخرت میں کوئی خیر خواہ ہے تو وہ مدینے والے محبوب ہے۔ وہ جو کسی غریب کی بات سن کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نا، اور وہ کسی بے بس اور بے کس اور مجبور کی بات سن کے دل نرم ہو جاتا ہے نا، تو یہ تیرے سینے میں ایک مومن بیٹھا ہے جو تیری طبیعت کو اس کے حق میں نرم کر دیتا ہے۔ یہ جو کلین شیف اور پینٹ شرٹ والا نوجوان بھی حضور کی نعت سن کے مدینے کی یاد میں رونے لگتا ہے نا، تو غلطیاں اپنی جگہ پہ، کمزوریاں اپنی جگہ پر یہ جو اندر تڑپ ہے اور یہ جو اندر درد ہے، تو یہ تیرے سینے میں ایک مومن بیٹھا ہے۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ابھی نکاح ہوا ہے، ابھی شادی ہوئی ہے، لیکن چڑھتی جوانی والا نیا نویلا دولہا جب میری طرح کے کسی شخص کے پاس آ کے کہتا ہے نا حضرت جی دعا کرنا اللہ بیٹا دے، میں نے حافظ قرآن بنانا ہے، اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل سے مجھے بیٹا دے تو میں نے عالم دین بنانا ہے، حضور کا نعت خواں بنانا ہے، دین کے کام پہ لگانا ہے، تو یہ جو آرزویں صبح و شام مچلتی ہیں اور یہ جو طبیعت مائل ہوتی ہے، تو یہ تیرے سینے میں ایک مومن بیٹھا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صبح قیامت میرے کچھ امتی ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا۔ فرمایا اولیاء، صلحاء، اتقیاء، ان کا مقام دیکھ کر نا اللہ کی بارگاہ میں تو رشک کریں گے، کہیں گے کیا بات ہے، اللہ نے انہیں کتنا درجہ عطا فرمایا۔ میرے عزیز، آپ اور میں ہم اتنے خوش نصیب ہیں، اتنے خوش قسمت کو نا نیکی کا صرف ارادہ ہی کرتے ہیں، اللہ اجر عطا بھی کر دیتا ہے، اور اگر کبھی نیکی کر لے اس کی توفیق سے فضل ہو جائے تو ایک نیکی کرو تو 10 سے لے کر 700 گنا تک، اور اب فضل کرے تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اپنے مقام کو تو سمجھ، اپنا اعزاز تو جان۔ تو کبھی اس لیے بھی اپنی ویس کو سیدھی کر کہ یار میری بڑی بات ہے، میں نبی پاک کا غلام ہوں، میری بڑی بات ہے میں حضور کا غلام ہوں، میری بڑی بات ہے میں نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پر کشکول لیے کھڑا ہوں، میری بڑی بات ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آتا ہے، میری بڑی بات ہے میں ان کے ثنا خانوں میں نے پہلے بھی دوستوں کو ایک دفعہ بتایا تھا، پھر بتاتا ہوں، بڑی شروع کی بات ہے، ایک جگہ سے محفل میلاد کی تقریب سے میں باہر نکلا تو ایک نوجوان نے مجھے دیکھ کے آواز کسی کہنے لگا وہ میلادیے جا رہے ہیں، تو میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گیا، اس کا خیال تھا میں سنوں گا نہیں لیکن میں نے سن لیا، تو میں اس کے قریب گیا، اور جب میں گیا تو پریشان ہو گیا کہ اب ظاہر ہے یہ کچھ سخت کہیں گے، تو میں نے اس سے کہا یار ایک دفعہ پھر کہنا، تو اب اس کے لفظ تھوڑے سنجیدہ ہو گئے، تھوڑے سے لفظ اس میں ٹھیک کر لی، کہنے لگا میں نے کہا تو اب میلاد منانے والے جا رہے ہیں،
جب اس کے لفظوں میں تھوڑی خوبصورتی آ گئی تو میں ہنس پڑا. میں نے اسے کہا یار تو بلا وجہ ڈر گیا ہے, میں تو مزہ لے رہا تھا تیری بات کا, ایک باری پھر نہیں آگ چڑھتا. اب اور مضبوط ہو گئے اس کے لفظ, کہنے لگا میلاد شریف منانے والے جا رہے ہیں. میں نے اسے کہا یار دیکھنا, لوگ مختلف پارٹیوں میں بھی تو ہوتے ہیں نا, مختلف جماعتوں میں بھی ہوتے ہیں نا, اپنے اپنے لیڈروں کے نام پر تانے بھی تو کھاتے ہیں نا. لوگ بتاتے بھی پھرتے نہیں نہیں وہ میرا وہ تعلق نہیں ہے, میں تو ویسے ہی فلانے کے کہنے پر, وضاحتیں بھی تو دیتے پھرتے ہیں نا. تو نے بھلا مجھے تانا کیا دیا ہے کہ میں حضور کا میلاد مناتا ہوں, میں نبی پاک کی نعت پڑھتا ہوں, میں رسول اللہ کے فضائل بیان کرتا ہوں؟ تو یہ میرے لیے تانا نہیں ہے, یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ جب سے شعور کی آنکھ کھولی ہے نہ میرے پاس کوئی سیاسی سفارش کرانے آتا ہے, کوئی جب بھی آ کے کہتا ہے کہ تھوڑا ٹائم نہیں دیتے نبی پاک کی تعریف سننی ہے. حضور کی چند باتیں ہو, میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں, ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی, محمد محمد پکیندے گزر گئی, محمد محمد پکیندے گزر گئی. اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول, دیکھو نا ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. اور عجب ہی منظر ہو میدان حشر میں دے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ناز کریں, اپنی زندگی میں بہت بڑا اعزاز جانے کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں. صحابہ جب یہ بات کرتے تھے تو گردن اٹھا کے کرتے, حضور کے غلام جب یہ بات کرتے تھے تو سینہ کشادہ کر کے کرتے. جب وہ کہتے تھے ہم نبی پاک کے غلام ہیں تو ان کی آنکھوں کی چمک دیکھنے والی ہوتی تھی, ان کا ولولہ, ان کا تنتنا, ان کا دبدبا, ان کے لہجے کا وقار, ان کے مزاج کا ٹھہراؤ, ان کی گفتگو کا باک پن. وہ بھیجا نا مسلمہ کذاب کے دربار میں جب حضرت حبیب بن زید کو نبی کریم نے, کپڑے سادے تھے لیکن جب وہ گھوڑے سے اترے اور انہوں نے اپنا درہ زمین پر یوں کر کے رکھا اور پھر اپنا نیزہ زمین پہ گاڑا تو وہ سادے کپڑے والا درویش جدھر جدھر جاتا تھا نا, لوگ اب ان کو دیکھ دیکھ کے رعب کا شکار ہوتے جاتے. ان کا طرز زندگی دیکھ کر, آنا جانا دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے یار کوئی انفرادی آدمی آ رہا ہے, کوئی انوکھا رنگ. بہت بڑا اعزاز جانے اپنے لیے, سب سے بڑا کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں. آپ اعزاز بنائے اپنی زندگی میں. اور قرآن مجید نے کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اپنے دل کے اندر ایمان کی خاص چاشنی کو محسوس کرنا. ہم مسلمان ہیں, مسلمان ایک نظریاتی قوم کو کہتے ہیں جو عقیدہ توحید کی ماننے والی, جو سوائے رب کے کسی سے نہیں ڈرتی, جن کے پاس کامل دستور حیات نبی پاک کے اسوہ حسنہ کی صورت میں موجود. مومن اس انشراح صدر والے شخص کو کہتے جس کا سینہ ہر قسم کے بہن سے پاک ہوتا ہے, ہر قسم کے تہمات سے پاک ہوتا ہے, ہر قسم کے خدشات سے پاک ہوتا ہے, ہر قسم کے تکلفات سے پاک ہوتا ہے. مومن اپنے ایمان کے سبب سے اپنے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور اطمینان محسوس کرتا ہے, وہ قرار میں, سکون میں, اور دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ بڑا ٹھہراؤ آیا ہے اس بندے کی زندگی میں. ایک تو حدیث پاک وہ ہے نا کہ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے, اس کو بھی آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی
اس وقت تک بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نفسانی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو دین میں لے کے آیا ہوں۔ اس کی نفسانی، اس کی خواہش ہی وہ ہو جو اس کے نبی کی چاہت ہے۔ تمہاری خواہش ہی وہ بنے جو رسول پاک نے چاہا ہے۔ اپنی خواہشات کو حضور کا غلام بنا ڈالو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری طبیعت، ہمارے علماء اس حدیث کے تحت فرماتے کہ تمہارا مزاج اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تمہیں جس طرح گرمیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے میں لطف آتا ہے نا، بالکل اسی طرح کی راحت تمہیں سردیوں میں بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آئے، اس لیے کہ یہ وضو تم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، رب رسول کی مرضی سے کر رہے ہو۔ جس طرح تمہیں نعمت ملنے پر اپنے رب کی بارگاہ میں تمہارا مزاج تشکر کا رہتا ہے، قرار کا رہتا ہے، کوئی بے چینی نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی ذہنی فکری الجھاؤ نہیں، بالکل اسی طرح اگر اللہ کی جانب سے کوئی تکلیف آ جائے، وہ کوئی آزمائش ڈال دے، تو پھر بھی تمہاری طبیعت بے قرار نہ ہو، بے چین نہ ہو، الجھاؤ نہ ہو، تم مقام تسلیم و رضا پہ ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے، وہ راضی رہے، باقی قبولیت۔ ہمارے ہاں نا ہم نے محبت رسول کا جو معنی لیا ہے وہ بھی بالکل اپنی مرضی کا لیا ہے۔ یہ محفلیں، جلسے، جلوس، اجتماعات، نعت خوانی، اذکار، نبی کریم علیہ السلام کے فضائل، شمائل، یہ سب بھی محبت رسول کے نمونے، یہ بھی حضور سے اظہار محبت کے مختلف طریقے ہیں۔ یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کی ایک صورت ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام جو عملی پیغام لے کے آئے ہیں، جو حضور علیہ السلام کا ہم سے مطالبہ ہے، اور جس طرح کا کریم رسول اپنے غلام کو دیکھنا چاہتے، جس طرح کا اپنی امت کو سجانا، سنوارنا اور نکھارنا چاہتے، وہ صورت ہماری جب تک بن نہیں جاتی، گویا ہم غلام اپنے آقا کے معیار پر جب تک پہنچ نہیں جاتے، اتنی دیر تک نذرانہ عقیدت مکمل نہیں ہوتا۔ مشکات کی ایک حدیث آپ نے سنی ہے بڑی توجہ کے ساتھ، اور اس کی اندر سے جو ضیاء پھوٹتی ہے اس سے اپنا سینہ روشن کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا ایک مقام پہ وضو فرمایا، تو صحابہ ہمیشہ یہ کرتے تھے، ان کی عقیدت کا مزاج تھا اور ان کی طبیعتوں کا یہ رواج ہو گیا تھا۔ کریم محبوب علیہ السلام نے نا وضو فرمایا تو وہ حضور کے جسم اطہر سے وضو کا جو پانی لگا ہوا تھا اس کو لے کے اپنے جسم پر ملنے لگے، اپنے چہروں پر ملنے لگے، اپنی آنکھوں پر ملنے لگے، عقیدتوں کا اظہار کرنے لگے۔ اب وہ منظر حضور کے چونکہ سامنے ہو رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے ان کی ان محبت کو، قلبی کیفیت کو اور اس اندازے غلامانہ کو دیکھا تو حضور فرمانے لگے کس چیز نے تمہیں مجبور کیا اس چیز پر؟ یہ جو تم میرے وجود سے لگے ہوئے وضو کے بچے ہوئے پانی کے قطرے لے کر اپنے جسموں پر مل رہے ہو اور اظہار محبت کر رہے ہو، کس چیز نے تمہیں اس طرف مائل کیا؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی محبت نے ہمیں مائل کیا ہے، آپ کی محبت نے ہمارا ذوق بنایا ہے کہ آپ کے وجود نور سے جو پانی لگا ہے وہ بڑا قیمتی ہے، بڑا متبرک ہے، تو ہم اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں حصول برکت کے لیے۔ تو انہوں نے تو ایک بھرپور اظہار محبت کیا تھا نا، نہیں ایک پورا جذبے کا اظہار کیا تھا، لیکن وہیں اس محبت پر جو حضور کا مطالبہ ہے،
اور اس محبت پر جو رسول پاک علیہ السلام تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اپنے محبوب کی رضا۔ اور صحابہ نے نا والہانہ انداز میں باتیں مانی ہیں نبی پاک کی، والہانہ انداز۔ اس طرح کسی نے لکیر کھینچ لی اور پھر عمر بھر اس کا لکیر کا فقیر نہیں رہا۔ کسی نے کچھ طے کر لیا تو پھر ساری زندگی اس پر زندگی گزارنی تھی۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں حضور کی بارگاہ میں تھا تو حضور نے مجھ سے ایک وعدہ لیا، فرمایا کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہ پھیلانا، کبھی کسی بندے کے سامنے کشکول طلب دراز نہ کرنا۔ اور دوستو سنو، دنیا دار کچھ بھی نہیں دیتے، سیٹھ نواب امیر رشتہ دار امیر دوست اب کچھ بھی نہیں دیتے، بلکہ ہم نہ کہہ کر گزارش کر کے اپنے لفظوں کا بھرم خراب کرتے ہیں۔ ہم کسی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر اپنے وقار کا جنازہ نکالتے، ہم کسی کو اپنا دکھڑا سنا کر اپنے لفظوں کو بے آبرو کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکیم کسی کے سامنے سوال نہیں کرنا۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں بس طے کر لیا، بس حضور نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ حضور کا وصال ظاہری ہوا، حضرت صدیق اکبر نے انہیں بلایا، فرمایا میں سب کو وظائف دے رہا ہوں، آپ بھی قبول کر لے۔ کہنے لگے ابوبکر باقیوں کو دے دے، میں نہیں لے سکتا، میری مجبوری ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا وصال ظاہری ہوا، حضرت عمر کا دور آیا، جناب فاروق اعظم نے بلایا اور بلا کے کہا حکیم یہ قبول کر لے، میں سب کو دے رہا ہوں۔ جناب حکیم بن حزام کہنے لگے عمر نہیں چاہیے، کسی اور کو دے دے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ان سے بات کر کے جب انہوں نے انکار کیا تو لوگوں کے مجمع پر نظر ڈال کے کہا لوگوں دیکھو میں اسے دیتا ہوں اور یہ قبول نہیں کرتا۔ حضرت حکیم بن حزام وہاں سے اٹھے اور گویا یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ عمر نہیں لے سکتا نا، میں نے کریم سے وعدہ کیا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ وہ کوئی بھی ہو، میں اب رب رسول سے لیا ہے تو اس کے بعد میں کسی سے کچھ قبول وعدہ تو کر لیا ہے، سانو تے قید سجن دا کہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اوج رہتا ہے۔ بس حضور نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی۔ صحابہ نے نا ان چیزوں پر پورا ڈیرا ڈال کے رکھا جو انہیں حضور نے کہی تھی، انہوں نے پوری خوبصورتی کے ساتھ وہاں پڑاؤ ڈالا۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے عرف آخر ہے ہمارے نبی پاک کی بات، حضور پر ایمان لائے، تعظیم و توقیر کی اور اس طرح کی غلامی کی کہ پوری طرح حضور کی غلامی میں نہب ہو گئے۔ میں اور آپ دو کشتیوں کے مسافر ہیں، ہم جدت بھی ساری اوڑھنا چاہتے، ہم جو نیا رواج آتا ہے وہ اختیار بھی سارا کرنا چاہتے، لیکن تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہم بے سکون رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کیونکہ اوپر سے ہم بھاگ بھاگ کے دنیا اختیار کرتے ہیں اور ہمارے من کے اندر حضور کا غلام بیٹھا ہے، وہ ہمیں بار بار آواز دیتا ہے نہیں واپس آ، تیرا گھر تو کوئی اور ہے، تو واپس آ، تیری جگہ تو کوئی اور ہے، تو کہاں جا رہا ہے، تیرا مقام تو کوئی اور، تو لوٹ آ، تیرے لیے تو اللہ رسول کی بارگاہ میں انعام کچھ اور ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جرنیل قسم کے آدمی تھے، بڑے بلیئر تھے، زندگی میدانوں میں گزری، پرواہ نہیں کی کبھی انسانوں کی، مزاج نہیں تھا، آگے بڑھتے رہنا، جہاد میں رہنا، سفر میں رہنا ان کا مزاج تھا۔ حضرت عمار بن یاسر غریب آدمی تھے، لیکن ان کا اعزاز یہ تھا کہ وہ نبی پاک کے پیارے ہیں، کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی، اختلاف رائے ہو گیا، جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے رنجیدہ خاطر ہوئے، دل جب ٹوٹا تو وہ دکھ کے جذبات آنسو بن کے رخساروں پر بہہ نکلے،
حضور کی بارگاہ میں پیغام گیا، انہیں محبوب کی بارگاہ میں پیش ہو کے موقع ملا اپنی بات درج کرنے کا۔ حضور نے نہیں کہا حضرت خالد بن ولید سے کہ آپ ان کو راضی کریں یا آپ ان سے بات کریں۔ اول تو صحابہ میں کبھی کوئی عداوتیں ہوتی نہیں، رنجشیں ہوتی نہیں، عداوتیں تو رہتی نہیں اور رنجشیں بھی نہیں ہوتی، اور کبھی ہوں بھی نہ، صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں صلح کے طریقے سمجھ میں آ جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ رائے کے اختلاف کے باوجود بھی خلوص کیسے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید کو حضور نے یہ نہیں فرمایا انہیں راضی کرو، بلکہ حضور نے اتنی بات کہی۔ یہ غلام کے لیے نا اشارہ بھی بڑا کافی ہوتا ہے۔ حضرت باجدید بستامی فرمایا کرتے تھے، اپنے مریدوں کو، شاگردوں کو فرماتے تھے، جس نے ہماری چپ سے کچھ نہیں سیکھا وہ ہماری تقریر سے کیا سیکھے گا؟ جس نے ہمارے خاموش رہنے سے ہماری مرضی کو نہیں پایا وہ ہماری گفتگو سے کیا پائے؟ تو پا ہی نہیں سکا، بات کو سمجھ نہیں سکا۔ حضور نے حضرت سیدنا خالد بن ولید کو یہ نہیں فرمایا عمار کو راضی کرے، بلکہ محبوب نے مطلق کہا، فرمایا جس نے عمار سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ بس ایک بات مطلق کر دی اور کر کے بات چھوڑ دی۔ جناب خالد بن ولید جیسا جرنیل، ایک بہادر آدمی، ایک سپہ سالار جو میدان جنگ کے اندر ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں، جن سے قیامت تک لوگ سیکھیں گے، پائیں گے، پرکھیں گے، اتنا بڑا آدمی، دو جملے نبی پاک کے کہ جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، بس ان دو جملوں میں وہ جرنیل گھوڑے کی پشت سے یکدم زمین پہ آئے، جناب عمار ابن یاسر کو راضی کرنے لگے اور کہنے لگے، عمار شاید یہ کام میں کبھی نہ کرتا، لیکن جب سے تو کریم کا پیارا بنا ہے نا، میرے لیے تیری رضا سے بڑھ کر اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو کسی طریقے سے راضی ہو جائے تاکہ مجھ سے میرے محبوب راضی ہو جائے، وہ راہ میرے لیے آسان ہو جائے جس رستے سے میں حضور کی بارگاہ تک جاؤں۔ عرش کا رب فرماتا ہے، کیوں تو بھٹکتا پھرتا ہے، کیوں دائیں بائیں جاتا ہے؟ چپ کر کے مسجد آ جا اور لوگوں سے بچ کے تنہائی میں میرا ذکر کر۔ اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا، اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں تیرے بے چین دل کو چین عطا کر دوں گا۔ وہ تیرا تڑپتا اور پھڑکتا ہوا مزاج، اسے میں سکون کی دولت دوں گا۔ یہ تجھے کہیں اور نہیں ملے گا، یہ میری یاد میں ملے گا۔ یہ چین، قرار، سکون تجھے یہی میسر آئے گا۔ اطمینان قلبی زندگی کا حسن ہے بھائی، دولت سکون اصل ہے۔ بڑے ٹھنڈے کمرے میں کچھ لوگوں کو نیند نہیں آتی، اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ جائیں تو دونوں سڑکوں کے بیچ جو فٹ پاتھ ہے نا، اس پہ بھی کچھ لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ ادھر سے بھی گاڑیاں گزرتی ہیں، ادھر سے بھی گاڑیاں گزرتی ہیں، لیکن بس نیند ہے نا، اللہ کا فضل ہے، اس نے دے دی ہے، آنے والوں کو آ گئی ہے۔ اطمینان قلبی، میرا معاشرہ بے سکون ہے، بے قرار ہے۔ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں آج کل بڑا بور ہو رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں یار ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا آج تک بور ہونے کا، نہیں وقت ہی نہیں اتنا میسر آیا، کون سا ٹائم نکالے جس میں بندہ بور ہو؟ وہ تو ہے کہ انسان کچھ فارغ ہو، کہیں اس کے پاس گنجائش ہو تو بور بھی ہو لے۔ کیسے بور ہو لیتے ہو؟ یہ کیا ہوتا ہے بور ہونا؟ زندگی میں اتنا وقت ہی کہاں ہے کہ انسان بور ہوتا پھرے اور یہ تصور بناتا پھرے کہ میں بڑی آزمائش میں ہوں، تو میں بڑے بور ہو رہا ہوں، تو میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ تو وقت بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، لا یعنی کاموں میں ضائع بڑا ہوتا ہے، تو ہم بور ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں درجنوں ابحاث اور درجنوں بحثیں صرف وہ ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں۔ فضول پیسوں میں الجھنا، فضولیات میں وقت ضائع کرنا، فضول سوالات کرنا، فضول سوالات بھی دین میں منع۔ آپ قرآن مجید پڑھیے تو رب فرماتا ہے، کیا تم بھی میرے نبی سے اسی طرح کے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ سے کیے گئے؟ وہی رنگ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ ابحاث میں الجھ جانا، اس چوک میں وقت گزارنا۔ آج کل بھلا کون کون کیا کیا کر رہا ہے؟
اس پر بڑا وقت گزر گیا، فلانا فلانی جگہ کیسے پہنچ گیا، فلانے کی فلانی مصروفیت کیسے بنی، فلانے کا فلانے سے تعلق کیسے بنا، زیادہ وقت اسی میں بیت گیا۔ فضول ابحاث، فضول بحثیں، فضول وقت کا ضیاع، اپنے معاملات پہ بالکل توجہ نہ دینا۔ پرنسپل صاحب اے سی والے کمرے میں آرام سکون سے بیٹھے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اٹھ کے باہر جاؤں دیکھوں جا کے میرا عملہ کیا کرتا، انہیں پتہ ہی نہیں۔ پیر صاحب کے لیے چونکہ لنگر ذرا تھوڑا سا پیر صاحب کو بتایا ہوتا ہے ڈاکٹر نے کہ تو نے یخنی کھانی ہے چھوٹے گوشت، اس کے لیے چونکہ لہدہ سے پکتا ہے اور گلاس پانی کا سٹیج پہ پہنچتا ہے، 6 بندے رومال لیے کھڑے، اٹھ کے دیکھتے ہی نہیں کہ مرید کو سبق پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، طالب علم پہ جا کے توجہ ہی نہیں دیتے کہ اس کے کمرے کا حشر کیا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنے اداروں کا مہینوں وزٹ نہیں کر پاتے، اپنے اداروں کا، فیکٹری کے مالک کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کارکن کیا کر دی، یعنی اٹھ کے وہ پسند ہی نہیں کرتا کہ اس کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، مزدور دھوپ میں کام کر لے۔ ہمارے ڈھیروں کام فقط اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے، پوری طرح ہم نے اپنے وقت کو الجھا لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی بھی ایک بات پہ حسرت کریں گے، حالانکہ وہاں کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، پر جنتی بھی حسرت کریں گے، کہیں گے ہائے کاش، حسرت کریں گے۔ یا رسول اللہ کس بات پر؟ تو حضور فرمانے لگے وہ وقت جو دنیا میں ان سے ضائع ہو گیا، خدا کا ذکر نہیں کر سکے، درود نہیں پڑھ سکے، جو وقت ضائع ہو گیا، اس وقت پر جنتی بھی جنت میں جا کے حسرت کرے گی کہ یار یہ کیوں ضائع کیا۔ دیکھیں دنیا میں نا سب سے بندہ سمجھدار وہ ہے جسے اپنا وقت مینج کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک چیز کو گلے لگا کے باقی کاموں سے بھی رہ جاتے ہیں۔ آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا نمازی بھی گئی، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا ابا جی کی خدمت بھی گئی، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا حقوق العباد بھی گئے، کیونکہ کاروباری ٹینشن ہے تو لہذا کسی سے ہنس کے مسکرا کے بات کرنے والی جو نیکی تھی وہ بھی گئی۔ ایک ٹینشن آئی ہے نا تو ہم نے سارا کچھ اسی کھاتے لگا دیا ہے، وہ تو آتی رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں انقلاب برپا کیا۔ آپ دیکھ لیں کون سا ایسا موقع ہے جہاں سکون سے کسی نے بیٹھنے دیا؟ کبھی کافر بدر میں آ گئے، کبھی احد میں آ گئے، کہیں خندق میں آ گئے، کہیں خیبر میں آ گئے۔ وہ معاملہ اپنی جگہ پہ تھا تو یہاں مدینے میں یہودیوں کی سازشیں شروع ہو گئیں۔ وہ اپنے مقام پر ایک معاملہ تھا تو منافقین اندر تھے، وہ الگ سے عبداللہ بن ابی سلول کا گروپ الگ سے سازشیں کرتا تھا۔ پر ان ساری پریشانیوں کے باوجود اور جو نجی اور ذاتی دکھ تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم، کبھی حضرت ختیجہ وصال کر دی، کبھی حضور کی بڑی شہزادی کا وصال ہو گیا، حضور بدر کی فتح کر کے آ رہے تھے تو حضرت عثمان غنی نبی پاک کی شہزادی کو دفن کر کے آ رہے تھے، تدفین ہو رہی تھی۔ یہ سارے نظام دکھ بھی ساتھ رہے اور ان سارے کاموں کے باوجود رسول پاک تہجد بھی وقت پہ پڑھتے رہے، صحابہ کو قرآن بھی وقت پہ سکھاتے رہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مسکرا کے بھی وقت پہ ملتے رہے، حسنین کو کندھوں پہ بٹھا کے وہ والا معاملہ بھی وقت پہ کرتے رہے۔ سارے کام ساتھ ساتھ ہوتے، ہم نے ایک تو چیز کو بگو دی، یہ نہیں صحیح ہو رہا لہذا سارا کچھ ہی خراب۔ ہمارا وقت ضائع ہو رہا بھائی، اور تیزی سے ضائع ہو رہا۔ کام بڑے قیمتی ہیں، اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ بار کچھ پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، آگے بڑھنا یہ تو دور کی باتیں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ من عرف نفسہ، اپنے آپ کو تو پہچان۔ امام علی مقام آرام سے مسجد نبی میں بیٹھے تھے، زمانہ پوری دنیا سے جاتا تھا، ہاتھ چومتا تھا، قدموں میں بیٹھتا تھا۔ اتنے بڑی عظمت والی بھی کوئی شخصیت ہوگی جس کے رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑتا ہے، جسے حضور اپنی زبان مبارک اس طرح وہ چوسا کرتے تھے جیسے عرب کے لوگ پیاس کے عالم میں کھجور چوسا کرتے تھے۔ اتنا بڑا بھی کچھ شخص تھا
لیکن جب دین پہ کڑا وقت آیا تو حسین نے مسجد کی خطابت نہیں بچائی، آستانہ نہیں بچایا۔ امام علی مقام نے کہا کوفہ لٹتا ہے تو لٹتا رہے، دمشق میں فساد ہوتا ہے تو ہوتا رہے، وہ ملک شام کی بچیاں رو رہی ہیں تو روتی رہیں کہ ہم پہ یزید قابض ہو گیا، میری مسجد آباد ہے، کافی ہے۔ نا، امام حسین نکلے اور نکل کے کہنے لگے جنت البقیع والی جگہ پہ کھڑے ہو کے، یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں اور آپ کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس شام کو بچانا ہے جس شام میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ بستے ہیں، مجھے کوفہ، دمشق، مصر کے لوگوں کو بچانا ہے۔ نکل کھڑے ہوئے امام علی مقام، میدان میں نکلے، کس کے خلاف؟ امام علی مقام اس شخص کے خلاف نکلے۔ سارے خطبے امام حسین کے پڑھ کے دیکھو، امام حسین نے فرمایا یزید شرابی ہے، شرابی مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ آپ نہ بولیں بے شک، پر بات تو سچی ہے نا۔ امام حسین نے فرمایا شرابی کو ووٹ دیا جا سکتا؟ فرمایا رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے جو مجرے دیکھے، جو رنڈیوں کے ناچ دیکھے وہ مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ امام حسین میدان میں نکلے اور 18 سال کے علی اکبر سے لے کر 6 مہینے کا علی اصغر دے دیا، لیکن شرابی کو برداشت، بے حیا کو برداشت تو میں کیسے کرتے؟ اپنی جیب سے فلک سے چھپوا کے ظالموں، جابروں، بدماشوں کو ووٹ دیتے ہو۔ امام حسین کو تیری دیگ کی ضرورت ہے جو تو 10 محرم پہ پکاتا ہے، چاولوں کی ضرورت ہے جو تو نے 9 محرم کو پکائے، ان کو اس بریانی کی عادت تھی جو تو نے پکائی ہے۔ میرے گھر میں فلاں MNA MPA صاحب آ گئے تھے، امام حسین کے گھر کے اندر یزید نے پیغام بھیجا، اس نے کہا جیسے کہو گے کر لوں گا، اتنے پیسے کہو گے دے دوں گا، جتنی مسجدیں کہو گے بنوا دوں گا، جتنے ادارے کہو گے تعمیر ہو جائے، مجھے نہ چھیڑو۔ آپ نے فرمایا نا، مسجد مدرسے اس وقت آباد رہتے ہیں جب حکمران صحیح ہوتے ہیں، اور جب حکومتیں غلط ہوتی ہیں تو پھر مساجد آباد، پھر مدارس کی آباد کاری ہو ہی نہیں سکتی۔ میں دین میں نیا رکھنا کھول دوں؟ امام علی مقام کھڑے ہوئے، پر میں کیا کروں؟ حکومت کیا کروں؟ حکومت سے کیا کہوں؟ اگر میری ملت کے اپنے جوان کے موبائل میں رنڈیوں کا ناچ ہو تو 10 محرم کو تو امام حسین کربلا میں تڑپ جاتے ہوں گے۔ اگر 9-10 محرم کو جو نکلا امام علی مقام کی بات کرنے کے لیے، وہ نوجوان اگر سگریٹ کا، شراب کا، بدماشی کا عادی ہو تو حضرت علی اصغر کہیں گے نا میری قربانی کا کیا بنا؟ وہ تو نکلے تھے عریانی اور فحاشی کے خلاف، اور اگر ملت کا جوان روز چوک میں کھڑے ہو کے لڑکیوں کو تاڑتا ہو تو حضرت علی اکبر تو اپنی قبر میں روتے ہوں گے کہ یہ اس قوم کے لیے جان دے دی جو آج جزیدی طریقوں پہ عمل کر رہی ہے، جو ساری رات گند دیکھ کے سوتی ہے، جو ساری رات بے حیائی، فحاشی اور عریانی میں لگی رہتی ہے، ان لوگوں کے لیے جان دے دی۔ اتنا ظلم ان شہیدوں کے ساتھ، اور 10 محرم کو دیگ پکا کے کہتا ہے میں امام حسین کا ماننے والا ہوں، میں امام علی مقام سے پیار کرنے والا ہوں۔ نہ بھائی، امت مسلمہ کو بیدار ہونا پڑے گا۔ امام علی مقام میدان میں نکلے، ڈٹ کے نکلے، اور امام نے فرمایا میدان میں نکل کر کہ میرا وطن مدینہ ہے، میرا وطن مدینہ ہے، پر مدینہ بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے۔ تو پاکستان کی بات کرتا ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا مدینے کی شہریت بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے، اور تیرے تو بچے عام سے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا میری گود میں جو بچے ہیں وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، پر بچے بعد میں، نبی پاک کا دین پہلے۔ آپ نے فرمایا تیری بیٹی بڑی باوقار ہوگی، اس کی بڑی عزت ہے، تو کہتا ہے بیٹی کی وجہ سے بلیک میل ہو گیا۔
لیکن جو شان خدا نے حسین کی بیٹی کو عطا فرمائی، جن بچیوں کا سر کا بال ننگا ہو جائے، سر کا بال ننگا ہو جائے، تو امام شورانی فرمایا کرتے تھے اگر مدینے میں کسی سید زادی کے سر کا بال ننگا ہوتا تھا تو سورج اپنا منہ چھپا لیا کرتا، سورج چھپ جاتا تھا بادلوں کی اوٹ میں، اور مدینے والے سمجھ لیتے تھے کہ گھر میں کام کرتے کرتے کسی سید زادی کے سر کا کوئی بال ننگا ہو گیا۔ ان شہزادیوں کا اتنا وقار۔ ایک روایت میں نے پڑھی، کلیجہ منہ کو آیا، مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھے سیدہ فاطمہ آ گئی ہے، وہ دیکھے بی بی صاحبہ بغیر بتائے آ گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا آئی، حضور نے فرمایا فاطمہ بغیر اطلاع کے، حضور چھوٹا سا کام تھا، کیسے آئی ہو؟ تو بی بی صاحبہ نے نا، عورتوں کا پلو ہوتا ہے نا چادر کا، تو پلو کھولا تو ایک روٹی بندھی ہوئی تھی، ایک روٹی چادر میں۔ یہاں لوگ زیور باندھتے، دولت باندھتے، ایک روٹی حضرت فاطمہ نے پلو میں باندھی، کھول کے پیش کی، کہا بیٹے یہ کیا ہے؟ کہا ابا جی کئی دنوں سے گھر میں روٹی نہیں پکی تھی، آج علی کچھ جون لائے تھے، پیسے ہیں، چند روٹیاں بنی ہیں، تو بچوں نے تو کھا لیا، تو میرے سامنے بھی ایک روٹی آئی تھی، میں نے لقمت دوڑا تو مجھے خیال آیا پتہ نہیں مصطفیٰ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا، پتہ نہیں حضور نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں، میں لے کے حاضر ہو گئی ہوں۔ مہربانی فرمائے، تو فرمایا بیٹے بیٹھ جا۔ حضرت فاطمہ بھی بیٹھ گئی، سیدہ عائشہ کہتی حضور بھی بیٹھ گئے۔ فرمایا فاطمہ کتنے دنوں سے نہیں کھایا؟ عرض کی حضور 3 دن سے۔ فرمایا بیٹے میں نے 5 دن سے نہیں کھایا، آ جا، دونوں باپ بیٹی مل کے کھاتے ہیں۔ روٹی 2 حصوں میں حضور نے بانٹی، فرمایا چلا دی تو کھا، آدھی میں کھاتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے لقمہ توڑ کے منہ میں رکھا تو رو پڑی، حضور 5 دن سے نہیں کھائی۔ بولا بیٹا چپ کر، ہمارا دنیا سے کیا تعلق، ایک پل رہ گیا ہے، بس اللہ پھر جنت کی ساری نعمتیں عطا فرمائے، رونے والی بات ہی نہیں ہے اس میں، بس ہمارا کیا تعلق، ایک پل ہے، پھر مالک بڑا کچھ عطا کرے گا۔ او بھائی، جو کائنات کے مالک و مختار تھے، جو ابرو کا اشارہ کرے تو حضرت جبریل جنت کی نعمتیں لے کے آ جائے، انہوں نے تو دنیا کی جانب توجہ ہی نہیں کی، ان کا تو خیال ہی نہیں آیا، دنیا ہی دنیا، دولت ہی دولت، ہر آدمی دولت کے ترازو میں تولنے لگا ہے۔ اب تو کلیجہ پھٹتا ہے، اب تو لوگ پوچھتے ہیں، اور میں کبھی کبھی بڑا مجبور ہوتا ہوں، آزمائش میں آ جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جناب آپ سے کچھ قرآن کی آیات سننی ہے، آپ کتنے پیسے لیں گے؟ کچھ حدیثیں سننی ہے، کیا اس کا معاوضہ ہوگا؟ آپ سے اس نبی کا نام سننا ہے جس کا آپ کھاتے ہیں، جس کے نام پر آپ نے عزتیں لی ہے، ان کا نام سننا ہے، آپ کا ریٹ کتنا، آپ کتنے میں بیچیں گے؟ وہ نعت جو غذا ہے وہ کتنے میں بکے گی؟ جب دنیا داری کا یہ اشر ہو جائے کہ وہ رسول اگر ان کا نام نہ رہے تو ہماری سانسیں ہی نہ چلے، ان کا نام بھی جب اس طرح کمرشل کر کے لیا جائے اور اس طرح وہ چیزیں بھی ریٹ میں آ جائیں، تو بھائی اس سے بڑی اور دنیا داری کیا ہوگی؟ یہ جو دنیا کی محبت ہے نا، یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب انسان دنیا کی دولت سے پیار کرنے لگ جاتا ہے، پھر وہ قتل بھی کرتا ہے، پھر وہ ظلم بھی کرتا ہے، پھر وہ زیادتی بھی کرتا ہے، پھر وہ حرام بھی کھاتا ہے، پھر وہ یتیم کو بھی لوٹتا ہے، پھر بیوہ کا مال کھانا بھی اسے پریشان نہیں کرتا، پھر کروڑوں روپیہ ہضم کر لیتا ہے، لکڑ پتھر ہر چیز اس کو ہضم ہونے لگتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسے محبت دنیا کی دولت سے ہو گئی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا حضرت جی میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ تو بزرگ فرمانے لگے تیرا مسئلہ اصل یہ نہیں، تیرا مسئلہ اور ہے۔ انہوں نے کہا حضور سمجھا دیں۔ تو وہ فرمانے لگے
کچھ بندے ایسے ہیں جو تمہیں ٹیلی فون کرتے ہیں اور تم ان کا فون نہیں اٹھاتے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو تم دن میں خود 3 دفعہ فون کر کے حال پوچھتے ہو۔ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے جس سے پیار نہیں نا، اس سے اظہار بیزاری ہے تو اس کا فون بجتا رہے تو کہتے ہیں میں تھا نہیں، میں موجود نہیں تھا، فون چارجنگ پہ تھا، گھر چھوڑ گیا تھا، بہانہ ہے۔ اور جس سے محبت ہے اس کو ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں آپ پریشان تو نہیں ہوتے، بس میرا سلام لینے کو دل کر رہا تھا۔ فرمانے لگے کہ تیرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تو نے محبت نہیں کی اللہ رسول سے۔ اگر تیرا خدا رسول سے پیار ہوتا تو یہ جملہ کیسے آتا کہ نماز کو دل نہیں کرتا؟ پھر تو تیرا تہجد کو بھی دل کرتا، پھر تو تیرا ہر وقت قرآن پاک سینے سے چمٹائے رکھنے کو دل کرتا ہے، اس لیے کہ تیرا مقصود اللہ کی ذات ہوتی۔ تو کہ مقصود دنیا داری ہے، مقصود دولت بنا لیا معاذ اللہ، مقصود ایک رنگ بنا لیا ہے، اس کا نقصان قوم اٹھا رہی ہے۔ نقصان رشتوں میں، نعتوں میں حسن نہیں رہا، پیار نہیں رہا، ترتیب نہیں رہی۔ ایک ناروے سے دوست نے فون کیا، مجھے کہنے لگے آپ بڑی تقریریں کرتے ہیں، کوئی ہمارے حق میں بھی کر دو۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہے؟ کہنے لگے آپ پردیسیوں کی مجبوریاں نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ضدی شکوہ ہے کہ ہمارے اپنے ہمیں جب بھی فون کرتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے کہ شام کا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، وہ کہتے ہیں شادی آ گئی ہے تو جلدی کرو، پیسے بھیج دو، فٹافٹ کرو۔ کہتے ہیں کبھی کسی نے ہم سے ہمارا حال ہی نہیں پوچھا، کبھی کسی نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ وہ پردیس میں گیا ہے، اور انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے ککھ جنا تو پارے تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ ہی اڈن ہارے۔ تو تیار بیٹھے ہیں، حال ہی کوئی نہیں پردیس میں۔ یہاں حال یہ ہے کہ جو فون کرتا ہے، ایک بزرگ کہنے لگے کہ 22-23 سال دیے ہیں پردیس کو، تو اپنی بیوی کو فون کیا ہے کہ اب نہیں ہوتا، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، کمر کمزور ہو گئی ہے، اب میرا دل کرتا ہے کھا رہا ہوں، اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھاؤں، اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، دل کی دھڑکن تیز رہتی، پتہ نہیں کب وقت آ جائے۔ تو کہتے ہیں میری بیوی جسے میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہونا چاہیے، وہ کہتی ہے چلے 3-4 سال اور لگا لے پھر آ جانا۔ او بھائی، کیا اس شخص کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا بھائی اسے فون کرتا ہے تو کہتا ہے میں پیسے دے دوں گا، جب آؤ نا تو ایک موبائل ضرور لے آنا۔ اس کو لوگ فون کرتے ہیں، رابطہ کرتے کہ جناب وہ ایک چھوٹی سی چیز، وہ میں پیسے دے دوں گا، تو پیسے دینے ہیں تو یہاں سے کون سی چیز نہیں ملتی؟ صرف فرمائشیں، لوگوں کے ساتھ تعلق صرف جیب کا، رشتہ صرف جو ہے وہ تعلق صرف اس چیز کا کہ وہ آدمی ایک ATM مشین ہے تو فٹافٹ کارڈ ڈالو تاکہ آپ کے حصے کے پیسے نکل آئیں۔ یہ مزاج اس نے نقصان کیا ہے، تراڑیں پڑ گئی ہیں، حالات بگڑ گئے ہیں۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کو جو وقار دیا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں، فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے قریب آئیں گے جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے، ان کے پاس کوئی شخص نہ بیٹھے ورنہ اس کا دل کالا ہو جائے۔ کہا حضور وہ کون سے؟ تو فرمانے لگے نبی پاک نے کچھ لوگ بتائے ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھنا۔ کون سے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، جو دنیا کو سے پیار کرنے لگے اور آخرت کو بھول جائے۔ امام صاحب فرماتے ہیں ان سے دور رہنا، دل کالا ہو جائے۔ یحبون المال وینسون الحساب، وہ جو نبی پاک نے فرمایا نا کچھ لوگ آئیں گے جو مال سے تو پیار کریں گے پر اس کے حساب کو بھول جائیں گے، ان سے بچنا۔ فرمایا یحبون الحضور وینسون المقبرہ، جو مکانوں سے تو پیار کریں گے پر اپنی قبروں کو بھول جائے گی۔ اور فرمایا ان لوگوں سے بھی بچ کے رہنا، ان سے بھی پرہیز کرنا جو لوگ یحبون الخلق وینسون الخالق، جو لوگ مخلوق سے تو پیار کریں گے، بندوں سے بڑا پیار کریں گے لیکن اپنے رب کو بھول جائیں گے، ان لوگوں سے بچیں۔ ایسے لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، ان سے بچیں۔ تعلقات میں خلوص ہوتا ہے، جب کوئی آپ کی غربت سے پیار کرتا ہے تو وہ آپ کا اصل دوست ہوتا ہے، جب وہ آپ کی تنہائیوں سے آزمائشوں سے پیار کرتا ہے تو اس کا آپ کے ساتھ رشتہ خالص ہوتا ہے۔ جو آدمی دولت کو دیکھ کر پیار کرے اور دولت کو دیکھ کر آپ کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرے تو اس شخص کا پیار سیدھا سیدھا
میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغنا کا حکم دیا ہے، بے نیازی کا۔ یہ دنیا داری میں الجھنا، دنیا کے بن کے جینا، دنیا کے ہو کے رہنا، آپ یقین کریں سارے رشتے، میں نے سعودی عرب میں پیر دیکھے، پیر مریدوں کی لسٹیں لے کے جاتے، ان کو ٹیلی فون ہوتا ہے، تمہارے پیر صاحب آ گئے، تم بھی پہنچ جاؤ، ٹھنڈی بوتلیں لے آنا آتی دفعہ، وہاں وزن اٹھایا نہیں جاتا واپسی پہ۔ ہمارے کئی سنگی ناراض ہو گئے، حضرت آپ آتے ہیں تو آپ بتاتے نہیں، تو میں کہتا ہوں یہاں بھی یہی کام کرنا ہے، ہم تو اپنے گناہوں کی معافی لینے آئے، تو ہم جس کام آئے ہمیں کرنے دو، کیوں الجھاتے ہو؟ وہاں جا کے بھی جہاں خالصتاً انسان کا رجوع اللہ کا وقت ہے، وہاں بھی وہی حالات پیدا ہو گئے، ہر طرف دنیا داری۔ اور یہ پیروں کی بات کرتا ہوں تو آپ بڑے مسکراتے ہیں، میں نے بڑے بڑے مفت خورے دیکھے ہیں، بڑے بڑے، تو یہ ہر طبقے میں ہوتے ہیں، ہر طبقے میں۔ ایک صاحب مجھے ایئرپورٹ پہ ملے، کہنے لگے جی کتنے دن رہا ہوں، ماشاءاللہ ایک دن بھی روٹی جیب سے نہیں کھائی۔ میں نے کہا بڑے کامیاب ہو کے آ رہے ہیں آپ، یہ تو بات باعث فخر ہے، جا کے کسی اخبار میں فوٹو چھپواؤ۔ کہنے لگے جی بڑے دوست، بڑے سنگی، بڑے کوئی ادھر سے کوئی چیز لے کے آ رہا ہے ادھر سے، تو میں نے کہا یہ فخر والی بات ہے، کوئی بتانے والی بات ہے؟ تو اللہ کی بڑا ہے جی، یہ مفت خوری کا مزاج، اور توجہ رکھنا کہ اب اس سے مجھے کیا مل سکتا ہے، اور اگر کوئی نہیں لے کے آیا واپس گیا تو شکوہ کرنا، دیکھو چل کے آ گئے، اس کو خبر ہی نہیں کہ جاتے دفعہ چلو بندہ 6 بوتلیں لے جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کمزور ذیل ہے، یہ دنیا داری ہے، یہ نفس پرستی ہے، یہ پیسے کی غلامی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کے بندے ہوں گے ان کے قیامت کے دن چہرے چمک رہے ہوں گے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کچھ بندے ہیں؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، فرمایا کچھ دنیا کے بندے ہیں، کچھ درہم کے بندے ہیں، ترجمہ یوں کر لو کچھ ڈالروں کے بندے ہیں۔ یہ حدیث مشکات میں موجود ہے، ڈالر کے، ریال کے، لاکھ کے، کروڑ کے بندے۔ حضور وہ کون ہے؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، جو دنیا کا اور دولت کا بندہ بنے وہ لعنتی ملعون ہے۔ یہ خدا کا بندہ رہا ہی نہیں، یہ پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، دولت کا بندہ بن گیا ہے، اس کا معیار بدل گیا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے، طواف مکمل ہوا، 8واں استلام کر کے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے لگے تو خلیفہ وقت کا آ گیا، گورنر، السلام علیکم کے بعد اس نے فوراً بات چھیڑی، کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ آپ کہنے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے یار، مجھے کس نے گورنر بنایا؟ بڑا تو بیوقوف ہے، تجھے تو سلیقہ ہی نہیں بات کرنے کا۔ حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے خدا کے گھر میں آ کے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے میں بندوں سے سوال کروں، یہاں کے بھی بندوں سے مانگو تو بڑا ہی بیوقوف ہے۔ سامنے اس کا گھر ہے، سامنے اس کا گھر ہے بیت اللہ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اور مقام ملتزم، اور یہاں بھی میں بندوں سے مانگوں؟ کہتا ہے مجھے بھی کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا، میرے بھی پیروں تک پسینہ نکل گیا، تو میں مسجد الحرام سے پار نکل کے، یوں سمجھ لیں کہ جب لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر آ جاتے، کہتے ہیں باہر نکل کے نا میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا چلو فارغ ہو کے آتے ہیں تو بات کرتا ہوں۔ حضرت فارغ ہو کے آئے، تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں، اب بھی کوئی سوال کرے؟ تو فرمانے لگے اچھا ضروری ہے؟ کہا حضور ضروری ہے۔ تو فرمانے لگے چل پہلے بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں، بول۔ تو کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے۔ جب یہ جواب دیا تو حضرت سالم چلنے لگے، اور چلتے چلتے فرمانے لگے جا اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے اس سے نہیں کبھی مانگی، تو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں نے تو اس سے بھی جب بھی مانگا ہے یا اس کا قرب مانگا ہے یا اس کے رسول کی غلامی مانگی ہے، وہ اس سے نہیں مانگتا جس نے بنائی ہے، تو کیا دے سکتا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو بھائی ان لوگوں نے قریب پھٹکنے نہیں دیا، ان کے قریب یہ چیز آئی نہیں، بے نیاز لوگ تھے، توجہ ہی نہیں تھی۔ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، آپ ایک کاروبار بھی کرتے تھے، تو آپ کا کچھ مال آ رہا تھا جہاز کے ذریعے، ایک بندے نے خبر دی کان میں حضور جہاز ڈوب گیا، فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ، ڈوب گیا جناب، یہاں جہاز ڈوب جائے تو بندہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ کہتے ہیں صاحب انتقال کر گئے، 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا تھا، مال ڈوب گیا، پورا جہاز ہی، فرمایا الحمدللہ
اور تم نے جلدی کی خبر دینے میں سبق پڑھا رہا تھا، کیوں مجھے دخل اندازی دی تم نے میرے کام میں، کیوں دخل اندازی کی؟ اب الحمدللہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کان میں کہا حضور وہ غلط خبر تھی، جہاز بچ گیا۔ فرمانے لگے الحمدللہ۔ پھر شاگردوں سے کہنے لگے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے پہلی خبر کے بعد بھی، اس خبر کے بعد بھی؟ حضور دیکھ رہے تھے۔ فرمایا کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ کہا حضور نہیں۔ فرمانے لگے شکر الحمدللہ، رب نے میرا دل دولت سے نہیں جوڑا، اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، تبدیلی تو نہیں آئی۔ یہاں تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہی ڈپریشن۔ اور بات کس کی ٹینشن ہے؟ پیسے کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، کوئی چکر چل جائے نا کبھی، اس سے بھی کبھی پوچھ جس کے پاس ہے وہ تجھ سے زیادہ غریب ہے، اس سے کبھی پوچھ وہ تجھ سے زیادہ آزمائش میں ہے۔ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا، لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی، اس کو بھی تو پوچھ اس کا کیا حال ہے۔ دانش منداں دا کم نہیں، دل دنیا نہ لانا، اس ووٹی کئی خامد کی تھی تو جو کیتا سو کھانا۔ یہ تو کام ہے اس کا، بڑے آئے بڑے چلے گئے، بڑے آئے بڑے نکل گئے، توجہ ہی نہیں، مزاج ہی نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا، علی المرتضی، امام الاولیاء، صاحب صدق و صفا، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسد اللہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے چوک میں کھڑے تھے تو کہہ رہے تھے یار میرے نہ طامت پرانی ہو گئی ہے، یہ میں نے زرہ بیچنی ہے، کوئی بندہ مجھ سے خرید لو تاکہ میں نئی طامت لے لوں۔ تو ایک بندہ کان میں کہنے لگا حضور طامت کے پیسے بھی نہیں۔ فرمانے لگے پیسوں کو چھوڑ، علی کا سینہ دیکھ، اللہ نے ایمان کی دولت سے بھرا ہوا ہے۔ پیسے اہمیت نہیں رکھتے، ان کی وہ اہمیت نہیں جو دنیا نے بنا لی۔ فرمایا ضرورت نہیں تھی، اب ذرا احساس ہوا ہے کہ زیادہ ہی پھٹ گیا ہے، پردہ نہیں صحیح طرح پورا کرتا، تو میں نے کہا چلو زیرہ بیچ کے نیا لے لے۔ ضرورت نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، انہوں نے ماحول نہیں بنایا، ہمارے تو ہاتھ ہو گئی۔ اتنا بری حالت ہے کہ ناقابل برداشت۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا